اپنی نور والی گود میں جس کا نور رکھا کتنے سال تک؟ کروڑوں سال تک. تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا. ارے جب ولیوں کی زبان ان کی اپنی نہیں ہے، ولی کی زبان پہ خدا بولتا ہے تو میری زبان پہ وہ نہیں بولتا، تو پھر یہ الزام تو نے مجھے کیوں دیا؟ ارے وہی بول رہا تھا، وہی کہہ رہا تھا، وہی کہلوا رہا تھا، فاعل بھی وہ ہے، مفعول بھی وہ ہے. یہی تو ہے بات. تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن بات سمجھو. میلاد کی محفل ہے، منصور اللہ کو بلا کے ڈانٹا کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ میں نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ زبان میری ہوتی ہے، کلام اس کا ہوتا ہے، اور تجھے اس کو کہنا چاہیے، تو مجھے کہتا ہے. منصور اللہ نے کہا حضور معاف کر دو. کہا نہیں، چونکہ تو نے مجھ پہ اعتراض کیا ہے تجھے اس کا قرار دینا پڑے گا، ایسے معافی نہیں ہوگی، تجھے اس کا کفارہ دینا پڑے گا. عرض کی حضور کیسے کفارہ دوں؟ ارشاد ہوا کہ اب اپنی جان پھانسی پہ لٹکا. اپنی جان پھانسی پہ لٹکا تو کفارہ ہوگا. اپنی جان پھانسی پہ لٹکا تو کفارہ ہوگا. تو جب یہ آواز آئی غیب سے حضور کی شان میں، حضور کی عظمت کے مطابق الفاظ جس نے نہیں کہے، تو کفارے میں کون ہے جو اپنی جان پھانسی پہ لٹکا لے اس محبوب کے لیے؟ تو منصور نے کہا انا الحق، اس کا حقدار میں ہوں. لوگ وہ آواز نہیں سن رہے تھے، وہ منصور سن رہا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے یہ انا الحق کہہ رہا ہے. نہیں، سوال سنے بغیر جب جواب سنو گے تو اسی طرح گڑبڑ میں پڑو گے. تو آواز آ رہی تھی، حدیث پر نبی کی رضا کے مطابق تفسیرہ نہیں کیا، حضور کی حدیث پہ اعتراض کیا، حضور کی ذات پہ اعتراض کیا. تو اب کون ہے کفارہ دینے کے لیے کہ اپنی جان نبی کی رضا کے لیے سولی پہ چڑھا دے؟ تو منصور کہتا تھا انا الحق، انا الحق، میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا حقدار ہوں. علماء نے کہا یہ کہتا ہے، لگاؤ اس کو پھانسی پر، اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں جب پھانسی پہ چڑھ گیا منصور تو مرنے کے بعد حضور کا دیدار ہوتا ہے، لیکن جیسے منصور کو پھانسی ہوئی حضور نے پردے ڈال لیے. منصور کی روح نے تڑپ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کی خوشی کے لیے چونکہ میں نے پھانسی پہ اپنے آپ کو لٹکا تو دیا، لیکن اب آپ محجوب ہو گئے، آپ نے پردے ڈال لیے. یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ تو نے مجھ پہ اعتراض کیا ہے، اس لیے اب یہ حجاب اٹھاؤں گا نہیں، اپنا آپ دکھاؤں گا نہیں. تو شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی روحیں آئی جس میں سے میری ملاقات حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی یا حضرت ہود علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ روحیں حضور سے کہتی ہے حضور مان جائیے، اس کے لیے دیدار کے پردے اٹھا دیجئے، حضور مان جائیے، اس کے لیے دیدار کے پردے اٹھا دیجئے. حضرت ہود یا داؤد سے ملاقات ہوئی شیخ محی الدین ابن عربی کی. تو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کتنے سال سے حضور کو منا رہے ہو؟ کہا 300 سال سے یہاں کھڑے ہیں، اور کہتے ہیں حضور اس سے غلطی جو ہو گئی ہے اب آپ پردہ اٹھا دے اور اپنا آپ اس کو دکھا دے، لیکن ابھی تک پردہ اٹھتا نہیں. اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب آئیے یہیں پر گفتگو ختم کرتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ راضی کر لیں گے. آج آپ کہتے ہیں ملک شام میں مسلمان کٹ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ابو غریب جیل میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں یمن میں مسلمانوں کی لاشیں اٹھ رہی ہے، آپ کہتے ہیں بیت المقدس میں مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ننھے ننھے معصوم بچے ماں کی گود میں اجاڑے جا رہے ہیں، ان پہ گولیاں چل رہی ہے، بہنوں کی آبرو لٹ رہی ہے. کیوں؟ مسلمانوں پر بندوق کب آتی ہے؟ مسلمانوں کے گلے میں پھانسی کب آتی ہے؟ مسلمانوں کو کب قتل کیا جاتا ہے؟ جب کوئی نبی پر اعتراض کرتا ہے. ارے اعتراض کرنے والا اگر عقیدت میں لاشعوری طور پر منصور جیسا حضور کی کسی حدیث پر لاشعوری طور پر جذب کی کیفیت میں اگر اعتراض کر دے تو منصور کو سولی دی جاتی ہے. پتا چلا اگر نبی پر اعتراض کرتے رہو گے تو سولیوں پہ چڑھتے رہو گے، نبی پہ اعتراض کرتے رہو گے تو دنیا میں قتل ہوتے رہو گے. اس لیے ان پہ اعتراض نہ کرنا، ان کی آمد پہ اعتراض نہ کرنا. لوگوں تمہیں اتنے سارے جشن گوارا ہے لیکن ایک میرے نبی کا جشن تمہیں گوارا نہیں. اللہ اکبر. کوئی چن کر کے آئے تو آپ اپنے گھروں میں لائٹنگ لگا